بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے زندگی بھر، اور یہ کہ نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ وہ سبقت لے جانے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے ہمیشہ زندگی بھر، اپنی آخری سانس تک۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ مسلمانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ متوسط درجے کا مسلمان ہے، درمیانے درجے پر ہے، جبکہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والا ہے۔ آخر میں فرمائے کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ تو بہت ہی بڑا فضل ہے، یعنی اس قسم کا جو انسان ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ بہت بڑا فضل و کرم ہو گیا، اور یہ کہ بہت بڑی مہربانی ہو گئی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں مسلمانوں کی 3 اقسام اور ان کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں، یعنی یہ 3 اقسام یہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسانوں میں سے فقط وہ جو کہ اہل اسلام ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ان کے یہ 3 درجات ہیں اور ان کی یہ 3 اقسام ہیں جو کہ خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ خود اپنے آپ پر ظلم کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے مراد بقول اہل علم وہ لوگ ہیں یا وہ انسان ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جو کوئی ایسا کام جو کہ دین اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے، کہ مثلا فرائض ہیں، فرض عبادات ہیں، تو ایسا کوئی کام جس نے ترک کر رکھا ہو، چھوڑ رکھا ہو، مثلا یہ کہ نماز نہیں پڑھتا، یا روزہ نہیں رکھتا، یا زکوٰۃ نہیں دیتا، یا اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، گنجائش دی ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، تو کوئی ایسا کام جو کہ دین اسلام میں ضروری ہے اس نے وہ کام چھوڑا ہوا ہے، ترک کیے بیٹھا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا کام جو کہ دین اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ جس سے بچنا ضروری ہے، لیکن وہ اس سے بچتا نہیں ہے، وہ ایسے گناہ کے کام کو کیا کرتا ہے، اس میں مبتلا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی قسم کا مسلمان جو کہ یوں اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رہا ہے، اور دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے جو کہ مقتصد ہے، متوسط، یعنی درمیانے درجے کا مسلمان۔ تو اس سے مراد بقول اہل علم وہ مسلمان ہے کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، جنہیں فرض
اور ضروری قرار دیا گیا ہے وہ ایسے تمام کاموں کی خوب پابندی کیا کرتا ہے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، ان تمام کاموں سے وہ ہمیشہ بچتا ہے، دور رہتا ہے، اجتناب کیا کرتا ہے۔ یہ ہے مقتصد، یعنی درمیانے درجے کا مسلمان۔ اور تیسرا مسلمان وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بہت ہی آگے بڑھ جانے والا ہے وہ مسلمان۔ تو بقول اہل علم یہ وہ مسلمان ہے کہ جو ایسے تمام کام کہ جنہیں ضروری قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، وہ ان کی خوب پابندی کیا کرتا ہے، لیکن وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مزید یہ کہ جو ایسے کام جو کہ سنت ہیں، جو کہ مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، جن کی ترغیب وارد ہوئی ہے، اور ایسی عبادات جو کہ نوافل ہیں، کہ نفل نمازیں، نفل روزے وغیرہ، تو نہ صرف یہ کہ وہ فرائض کی پابندی کیا کرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر مزید یہ کہ سنتوں اور نوافل کی بھی پابندی کیا کرتا ہے، اہتمام کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ وہ تمام کام جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ان سے بچتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ ایسے تمام کام کہ جو مشکوک ہیں، کہ جن میں شبہہ ہے، تو شبہات سے بھی وہ ہمیشہ بچتا ہے، اپنا دامن بچائے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ پہلی قسم کا مسلمان کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا مسلمان جو کہ گناہ کیا کرتا ہے۔ اور دوسری قسم کا مسلمان کہ جو درمیانے درجے کا مسلمان ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے کام ملے جلے ہیں، کبھی اچھا کام، کبھی برا کام۔ اور تیسرے قسم کے مسلمان کہ جو بھلائی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد وہ مسلمان ہے کہ جو ہمیشہ صرف اچھے کام ہی کیا کرتا ہو اور برائیوں سے ہمیشہ بچتا ہی رہتا ہو۔ الغرض مسلمان کو چاہیے کہ اس کے دل میں تڑپ ہو، اس کے دل میں سچی لگن ہو، اور یہ کہ جذبہ صادق ہو، اور ہمیشہ وہ کوشاں و سرگرداں رہا کرے کہ کاش میں اس قسم کا مسلمان بن جاؤں کہ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے یہ خوشخبری ہے اسی آیت کے آخر میں کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ خوشخبری ہے کہ فضل و کرم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں مزید خوشخبریاں ہیں کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ وہ ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل ہوں گے کہ جو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، وہاں انہیں ایسے زیور پہنائے جائیں گے جو کہ سونے کے، اور جو کہ لؤلؤ یعنی خالص اور انتہائی قیمتی ترین موتیوں کے بنے ہوئے وہ زیور ہوں گے، جو کہ وہاں انہیں پہنائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں یہ زیور پہننا یا سونے کا استعمال یہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وہ حرام چیز کہ جس سے انسان اس دنیا میں، کہ ہر وہ چیز جس سے اس دنیا کی زندگی میں انسان کو منع کیا گیا ہے، اگر اللہ کی رضا کی خاطر
انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کرتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس چیز سے، اس کام سے پرہیز کرے گا تو پھر اسے اس نعمت سے آخرت میں جنت میں نوازا جائے گا۔ تو یہ زیور، یہ سونا وغیرہ مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، تو جو کوئی اس سے پرہیز کرے گا، جو مرد پرہیز کرے گا، عورتوں کے لیے تو اجازت ہے، تو وہاں آخرت میں اس کے لیے یہ قیمتی ترین موتی اور یہ زیورات کہ یہ سونے کے زیورات اور یہ کہ لؤلؤ موتیوں کے بنے ہوئے زیورات اسے پہنائے جائیں گے۔ پھر اسی آیت میں آخر میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں مردوں کو ریشمی لباس پہننے کی ممانعت، لیکن وہاں فرمایا کہ ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور یہ تمام مناظر اور یہ بے شمار اور قیمتی ترین قسم کی یہ نعمتیں اور یہ انعامات، یہ احسانات کے لامتناہی سلسلے اللہ عز و جل کی جانب سے، جب وہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ اور نظارہ کریں گے جنتوں میں، تو بے اختیار یوں بول اٹھیں گے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، یوں کہیں گے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی طرف سے یہ تو بڑا کرم ہو گیا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی اذہب عنا الحزن، کہ اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سے تمام پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو دور فرما دیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی غم تھے، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، پھر ان دنیاوی پریشانیوں کے علاوہ مزید یہ بھی پریشانی تھی کہ آخرت میں نہ جانے اللہ جانے کہ ہمارا کیا حشر اور یہ کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لیکن جب وہ جنت میں جا پہنچے، ان تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تب وہ یوں کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیا ہے۔ الغرض یہ اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے قرآن کریم میں اس قسم کے مسلمان کے لیے کہ جو سابق بالخیرات، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھا ہوا ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ فرائض کی پابندی کیا کرتا ہو، بلکہ مزید یہ کہ جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں اور جو نوافل ہیں، ان کی بھی پابندی، ان کا بھی اہتمام کیا کرتا ہو حسب توفیق، اور نہ صرف یہ کہ حرام کاموں سے وہ بچتا ہو، بلکہ مزید یہ کہ وہ کام کہ جن کے بارے میں شک ہے، شبہ ہے، شبہات سے بھی ہمیشہ بچنے کی پابندی کیا کرتا ہو۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تم تو ہمیشہ کوشش ہی کرنے والے ہو کہ زندگی بھر تم محنت اور کوشش ہی کرتے رہو گے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے یہ بات روز اول سے لکھ دی گئی ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، مسکین ہو یا تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ یہ محنت اور یہ کوشش، اس سے تو زندگی کے اس سفر میں کسی کی بھی جان کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہی محنت، ہمیشہ ہی کوشش، اس کوشش کی کوئی بھی شکل ہو، مزدور بھی کوشش کر رہا ہے
اور جو کوئی بادشاہ ہے، تمام ملک کا سربراہ بادشاہ ہے، وہ بھی کوشش کیے چلا جا رہا ہے کہ کوشش اور محنت کے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ تو جب کوشش کرنی ہی ہے تو پھر انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہ ترغیب دی گئی ہے دین اسلام میں کہ وہ ایسے کاموں میں کوشش کیا کرے اور جد و جہد کیا کرے کہ جو خیر کے کام ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، ایسے کاموں میں محنت اور کوشش کیا کرے کہ جن میں خود اس کے لیے بھی دونوں جہانوں میں فائدہ ہو اور خیر و خوبی کا سامان ہو، اور یہ کہ دوسروں کے لیے بھی، تمام دنیا انسانیت کے لیے بھی اس کوشش میں بہتری ہو، اور یہ کہ صلاح و فلاح ہو، دوسروں کو بھی اس کی کوشش سے فائدہ پہنچا کریں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان، تمام انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچایا کرے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچایا کرے۔ لہذا کوشش کے بغیر تو گزارا نہیں ہونے والا، کوشش کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، ہر ایک مجبور ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ کوشش کرے۔ تو پھر ایسے کاموں میں بھی اور ایسی راہ میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر لیا کرے کہ جو کام خود اس کے لیے بھی مفید ثابت ہوں دونوں جہانوں میں، اور وہ کام دوسروں کے لیے بھی فائدے کا باعث ہو، اور یہ کہ خیر و خوبی کا اور صلاح و فلاح کا اور دوسروں کی بہبود کا بھی ان کاموں میں پہلو پایا جاتا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، خیر کے کاموں میں تم سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ سبقت لے جانا یعنی آگے بڑھنا۔ خیر کے کاموں میں انسان سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرے، غفلت کا مظاہرہ نہ کیا کرے، بلکہ حکم یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو خیر کے کام ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، تو انسان کو اس کے خالق و مالک کی طرف سے، اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خیر کے کاموں میں اے انسان تم ہمیشہ خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سبھی نے آخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان کی یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ زندگی یہ عارضی و فانی ہے۔ یہاں کی رونقیں یہ چند روزہ ہیں، یہاں کی یہ روشنیاں بجھ جانے والی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ اور یہ کہ انسان سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر آخر ایک روز چلا جائے گا، اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن آخر اسے جانا ہی پڑے گا۔ کہاں جائے گا؟ ایسی بات نہیں کہ جب مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، اس کی داستان ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں نیکی کے کام کرو ہمیشہ، کیوں اچھائی کے کام کرو، اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرتے رہو ہمیشہ، اس لیے کہ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ بات یہ ہے کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، دنیا کی زندگی کا یہ سفر جب اس کا اختتام ہوگا، انسان جب اپنی آخری منزل یعنی قبر تک جا پہنچے گا تو اس کے بعد داستان ختم نہیں ہوگی، بلکہ ایک نئی داستان، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ نئی زندگی یہ ہے کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سبھی نے
اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نہ صرف یہ کہ بھلائی کے کام کیا کرے، بلکہ بھلائی کے کاموں میں وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا کرے۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔